الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فعن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اس مبارک پروگرام کے صدر محترم اور صوبہ راجستھان کے مختلف اضلاع اور علاقوں سے تشریف لانے والے علماء کرام، مفکرین ملت، خدام قوم اور بزرگوں اور بھائیوں، بہت شکر کا موقع ہے کہ اللہ تعالی نے وقت کی ایک اہم ضرورت کی تکمیل کرتے ہوئے اس 2 روزہ تربیتی پروگرام کے انعقاد کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ سبھی منتظمین معاونین کو اجر جزیل عطا فرمائیں. آپ نے 2 دن کے اندر آج کل کے جاری گمراہ کن فتنوں کے بارے میں مثبت اور منفی باتیں پوری دل جمعی کے ساتھ سنی ہیں، اور کچھ لٹریچر بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کا بہت اہتمام فرماتے تھے کہ جہاں بھی تربیتی پروگرام ہو تو موضوع سے متعلق لٹریچر ضرور دیا جائے. ہم نے وہ منظر بھی دیکھا ہے کہ حضرت بنڈلوں میں باندھ کر
خود اپنے ساتھ ٹرین میں بسوں میں لے کر ایسے مقامات پر تشریف لے جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ بسا اوقات سنی ہوئی باتیں ذہن میں نہیں رہتی، لیکن اگر یہ لٹریچر کمرے میں موجود ہے، گھر میں موجود ہے، تو جب ضرورت پڑے گی آدمی اس کا مطالعہ کر کے کام چلا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ سبھی علماء اور خاص طور پر ائمہ حضرات دارالعلوم دیوبند میں جو فرق باطلہ کی تردید میں محاضرات شائع ہوئے ہیں، ان کا سیٹ ملتا ہے، رد قادیانیت پر، رد عیسائیت پر، رد شیعیت پر، ہندوازم کے بارے میں، اور وہ جو محاضرات ہیں وہ ضروری معلومات پر مشتمل ہیں۔ جو ہمارے فضلاء ہیں وہ تو سن بھی چکے ہوں گے، جو دارالعلوم کے فضلاء ہیں، اہتمام کے ساتھ، لیکن اس دور میں الگ الگ محاضرہ دیا جاتا ہے، کچھ رہتا ہے، کچھ گم ہو جاتا ہے، لیکن آپ اس کا سیٹ حاصل کریں، آپ کے پاس رہے گا تو کبھی بھی آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کوئی بحث کرنے والا سامنے آ جائے تو آپ مطالعہ کر کے اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ تو یہ تربیتی پروگرام اپنی جگہ ہے، ان سے ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، غفلت دور ہوتی ہے، ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے، لیکن اپنے طور پر بھی ہمیں تیاری کرتے رہنا چاہیے۔ اور یہ ایسا میدان ہے کہ آپ محض لفاظی کر کے سامنے والے کو مطمئن نہیں کر سکتے، کہ آپ اچھی طرح سے تقریر کر لیں، زور سے آپ اپنی بات کہہ دیں، صرف اس سے کام نہیں چلے گا۔ آپ کے پاس مواد ہونا چاہیے، ان کی بات کا ایسا توڑ ہونا چاہیے کہ وہ لاجواب ہو جائیں۔ عوام میں اگر وہ کوئی تشکیک پیدا کریں تو آپ کے پاس تشکیک دور کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، تیاری ہونی چاہیے۔ تو اگر ہم اپنا مطالعہ جاری رکھیں گے اور اپنے پاس مواد فراہم کریں گے تو انشاءاللہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے اور اپنی ذمہ داری پوری کر پائیں گے۔ اس وقت آپ کے سامنے مسلم شریف کی ایک روایت پیش کی گئی ہے، اور یہی جی چاہتا ہے کہ اس روایت کا ترجمہ اور اس کی کچھ تشریح آپ کے سامنے عرض کر دی جائے۔ سیدنا حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، اور وہ رازدار نبوت کہلاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ دیگر صحابہ
رضی اللہ تعالی عنہم دین، ایمان، اعمال کی باتیں پوچھا کرتے تھے، اور میں پیغمبر علیہ السلام سے آئندہ آنے والے فتنوں کے بارے میں پوچھا کرتا تھا۔ چنانچہ ان کے ذریعے سے فتنوں کی روایتیں بڑی تعداد میں امت تک پہنچی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کی طرف سے انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے ان کو سارے منافقین کے نام تک بتلا دیے تھے کہ فلاں فلاں آدمی منافق ہے، کیونکہ منافق دیکھنے میں کوئی الگ نہیں لگتے تھے، وہ بھی انسان ہی تھے، اور وہ بھی مسجد میں بظاہر نماز پڑھنے آتے تھے، اور وہ بھی سلام کیا کرتے تھے، بلکہ بہت زیادہ چکنی چپڑی باتیں بناتے تھے کہ لوگ سمجھتے تھے کہ ان سے بڑا کوئی مسلمان نہیں ہے، لیکن تھے منافق۔ پیغمبر علیہ السلام نے ان کو بتا دیا تھا کہ یہ فلاں فلاں ہیں۔ تو جب مدینہ منورہ میں کسی کا انتقال ہوتا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دکھلواتے تھے کہ دیکھو جنازے میں حذیفہ شریک ہیں یا نہیں۔ اگر آپ شریک ہوتے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی شرکت فرماتے تھے، اور اگر وہ شریک نہیں ہوتے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی شریک نہیں ہوتے تھے، کیونکہ ان کا شریک نہ ہونا دلیل تھی کہ پیغمبر علیہ السلام نے اس شخص کے بارے میں آپ کو مطلع فرما دیا ہے۔ تو ایک مجلس میں فتنوں کا تذکرہ ہوا، تو سیدنا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث سنائی، اور اس مجلس میں خود حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے، بلکہ انہی کے تقاضے پر یہ حدیث سنائی۔ فرمایا کہ میں نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا، کہ لوگوں کے دلوں پر فتنے پیش کیے جائیں گے، اور وہ ایسے لگاتار ہوں گے جیسے کہ چٹائی اس کی تیلیاں ایک کے بعد ایک بلا فصل بنی جاتی ہیں، کالحصیر عودا عودا۔ شارحین فرماتے ہیں کہ یہ مثال دی گئی ہے عرب کے اندر چٹائی بننے والوں کے طرز عمل کی، کہ ایک تیلی لگاتے تھے، دوسری پر ہاتھ، پھر وہ لگائی، پھر دوسری پر ہاتھ، رکتا نہیں تھا ہاتھ۔ تو گویا یہ جو فتنے آئیں گے لوگوں کے سامنے اور دلوں پر پیش ہوں گے، یعنی ان کا تعلق عقیدوں سے ہوگا، زیادہ تر پے در پہ آئیں گے، آتے رہیں گے۔ اور ایک روایت میں عودن عودن، پلٹ پلٹ کر آئیں گے، اور ایک روایت میں عوزن عوزن، یعنی اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ اس سے پتہ چلا کہ امت میں برابر ایمان اور عقیدوں کے بارے میں فتنے رونما ہوتے رہیں گے،
نبی اکرم علیہ السلام نے امت کو متنبہ فرمایا ہے کہ ہوشیار رہو، اطمینان کے ساتھ مت بیٹھ جانا، بلکہ ہمیشہ فکر مند رہنا کہ ہم یا ہماری نسلیں یا ہمارے بھائی یا ہمارا معاشرہ ان پے در پہ آنے والے فتنوں سے متاثر نہ ہو جائے۔ پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں متنبہ فرمایا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جس شخص کے دل میں یہ فتنہ اپنی جگہ بنا لے گا، اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جائے گا۔ اگر اس نے اس سے دوری اختیار نہیں کی تو یہ نقطہ لگتے لگتے پورا دل سیاہ ہو جائے گا۔ اور جس آدمی نے ان فتنوں کو اجنبی سمجھا، انکرا، اس کا دل راضی نہیں ہوا ان فتنوں پر، اس کے دل کے اندر ایک نور پیدا ہو جائے گا، ایک روشنی پیدا ہو جائے گی۔ اس کے بعد پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر امت کے دلوں کی دو قسمیں ہو جائیں گی، سارے دل دو قسموں پر منقسم ہو جائیں گے۔ جو لوگ ان فتنوں کے خلاف ہوں گے، ان فتنوں کو اوپرا سمجھیں گے، ان فتنوں سے اپنے کو بچائیں گے، ان فتنوں سے دور رہیں گے، ان کا دل تو سفید سنگ مرمر کی طرح ہو جائے گا، اور دنیا اور زمین اور آسمان کی کوئی چیز ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے گی، اور وہ دین پر ثابت قدم رہیں گے۔ اور فرمایا کہ جو دل ان فتنوں سے متاثر ہو جائیں گے، ان کے دل کی رنگت بدل جائے گی، دل کالے پڑ جائیں گے، یعنی معنوی اعتبار سے روشنی نہیں رہے گی، اندھیرے ہو جائیں گے، اور ان کی حالت ایسی ہو جائے گی کالکوز مجخیا، جیسے کہ الٹا گھڑا یا الٹا گلاس، اس کے اوپر پانی ڈالے جاؤ ایک قطرہ اندر نہیں جاتا، ایسے ہی ان کو کتنے ہی سمجھائے جاؤ کوئی بات ان کے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ بس جو گندگی، جو غلاظت، جو بد عقیدگی ان کے دل میں بیٹھ جائے گی، بس اسی کو وہ اچھا سمجھیں گے اور کسی چیز کو اچھا نہیں سمجھیں گے۔ آج امت کی یہ ذمہ داری ہے، علماء کی یہ ذمہ داری ہے، ائمہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان دلوں کو روشن بنانے پر محنت کریں، اور جو گندگی آ رہی ہے، جو ظلمتیں آ رہی ہیں، جو تاریکیاں آ رہی ہیں، ان تاریکیوں سے امت کو بچانے کی فکر کریں۔ ابھی آپ کے سامنے بات آئی کہ ایمان کی کمی یہ سب سے بڑی کمی ہے۔ اگر آدمی اعمال میں کمی کر لے تو کبھی نہ کبھی نجات مل جائے گی، اللہ تعالیٰ درگزر فرما دیں گے۔ لیکن عقیدہ بگڑے، ایمان میں شک پیدا ہو جائے، تشکیک پیدا ہو جائے، شرح صدر ایمان پر باقی نہ رہے، تو آدمی کو نجات نہیں مل سکتی۔ یہ شرح صدر کامل ہونا چاہیے۔ ہر طرح کی بد عقیدگی سے ہمارے بچوں کی، نئی نسل کی، خواتین کی، نوجوانوں کی حفاظت ہونی چاہیے۔ اس کے لیے جو بھی محنت کی جا سکے اس میں ہمیں کوئی کمی نہیں کرنی چاہیے۔
آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، نہایت گمراہ کن باتیں بڑے خوبصورت انداز میں پیش کی جاتی ہیں۔ چرب زبان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھنے میں بڑے سنجیدہ معلوم ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے ان سے بڑا کوئی سنجیدہ ہی نہیں ہے، باتیں بڑے سلیقے سے پیش کرتے ہیں، لیکن وہ زہر میں بجھی ہوئی ہوتی ہیں۔ اگر ہم ان کو پہلے سے صحیح طرح تربیت نہیں دیں گے اور صحیح باتیں ان تک نہیں پہنچائیں گے تو وہ ان چیزوں سے متاثر ہوتے رہیں گے اور ہو رہے ہیں۔ اس لیے مسلسل برابر اور جیسے بھی ہو سکے اچھے سے اچھے انداز میں اپنی محنتوں کو جاری رکھنا چاہیے اور کبھی بھی اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ جو بھی جدید فتنہ رونما ہوتا ہے اس کی اصل بنیاد آپ دیکھیں گے علماء سے دور کرنے پر ہوتی ہے، چاہے وہ مرزا قادیانی ہو، اس نے تو علماء کو اتنی گالیاں دی ہیں کہ علمان الفیظ، باقاعدہ ایک کتاب چھپی ہوئی ہے مولانا نور محمد تانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، آپ پڑھیے گا اسے، مغلظات مرزا، دعوی نبوت کا، اور زبان ایسی ہے کہ آدمی کان پہ ہاتھ رکھ لے، بازاری زبان، ماں بہن کی گالیاں اشعار میں دے رکھی ہے، نبوت کا دعویٰ ہے، قصیدے لکھے ہیں گالیوں کے۔ حضرت مولانا منظور چنیوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کے جھوٹے ہونے کی سب سے بڑی دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ یہ شاعر ہے اور گالیوں کا شاعر۔ قرآن کہتا ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، کیا ہم نے حضور کو شعر نہیں سکھلایا اور یہ شعر آپ کی شان کے لائق بھی نہیں ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، اور یہ نبوت کا دعوے دار ہے نعوذ باللہ، اور شعر بھی کہہ رہا ہے تو گالیوں کے شعر کہہ رہا ہے۔ لوگوں کو بتانا چاہیے کہ جو لوگ مصلح ہوتے ہیں، ریفارمر ہوتے ہیں، وہ تو لوگوں کو گالیوں سے روکتے ہیں، اور آپ گالیاں دے رہے ہیں، اور ایسی سڑی سڑی گالیاں کہ بس کوئی شریف آدمی ایسی گالیاں نہیں دے سکتا۔ اور اتنا بے ادب کہ اپنے اساتذہ کے بارے میں لکھتا ہے کہ جب میں اتنا بڑا ہوا تو میرے والد نے ایک آدمی کو میرے لیے نوکر رکھا جس کا نام تھا فضل الہی، اس کے بعد دوسرا استاد بنا، اس کا نام تھا فضل احمد، اور پھر ایک تیسرا استاد بنا گل علی شاہ، ایسا کچھ نام ہے اس کا۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ یہ اس کا لکھنا، خود لکھا ہے اس نے کہ میں نے فلاں فلاں سے یہ چیزیں پڑھی، فلاں سے قرآن پڑھا، فلاں سے نحو صرف پڑھی، فلاں سے طب پڑھی، فلاں سے فلاں پڑھی، خود لکھ رہا ہے۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ یہ اس کا لکھنا اور کہنا یہ دلیل ہے کہ یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر نبی نہیں، کیونکہ نبی کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہوتا، اور جس کا استاد ہو وہ نبی نہیں ہوتا۔ نبی کا کوئی استاد نہیں ہے، اور جس کا استاد ہو وہ نبی نہیں۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا؟ النبی الامی۔ اس کا مطلب جاہل نہیں ہے،
لوگ نبی امی کا ترجمہ یہ بھی کر دیتے ہیں، جاہل نہیں۔ نبی امی کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو لوگ جن ذرائع سے علم حاصل کرتے ہیں، حضور کو ان ذرائع سے علم حاصل نہیں ہوا، بلکہ اللہ نے براہ راست آپ کو علم عطا فرمایا ہے۔ حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، کوئی اعجاز تو دیکھے میرے قرآن ناطق کا، لقب امی ہے لیکن علم کے دریا بہاتے ہیں۔ امی ہونا یہ کسی اور کے لیے کسی اور معنی میں ہو سکتا ہے، لیکن پیغمبر علیہ السلام کے لیے یہ عظیم الشان اعزاز ہے کہ آپ امی ہونے کے باوجود ایسی باتیں بیان فرما رہے ہیں کہ دنیا اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہے۔ اور یہ خود کہہ رہا ہے میں نے فلاں سے پڑھا، فلاں سے پڑھا، فلاں سے پڑھا، تو جو دنیا میں لوگوں سے پڑھے یہی اس کے جھوٹے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ تو قادیانی ہو یا یہ شکیل ہو یا اس طرح کے اور لوگ ہوں، ان کا پورا مشن یہ ہے کہ امت کو علماء حق سے کاٹ دیا جائے۔ علماء کو جب تک یہ گالی نہیں دیتے ان کا مشن چل نہیں سکتا، ان کی کوششیں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ایسے میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم امت کو سنبھالنے کی فکر کریں اور بچپن سے کریں۔ مکاتب پر پوری توجہ ہونی چاہیے۔ بڑے ہونے کے بعد ذہن بنانا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ایک ذہن بن چکا ہوتا ہے، اور بچپن میں ذہن صاف ہوتا ہے۔ اگر اس وقت اس کے ذہن میں شرک کی خرابی بٹھا دی جائے اور توحید کا بیج ڈال دیا جائے اور ختم نبوت اور پیغمبر علیہ السلام کے خاتم النبیین ہونے کی بات جاگزیں کر دی جائے، تو جس بچے کو بچپن میں یہ باتیں گھول کے پلا دی جائیں گی انشاءاللہ بڑے ہونے کے بعد کوئی اس کے اوپر غلط اثر نہیں ڈال پائے گا۔ یہ جتنی بھی تحریکات کامیاب ہوتی ہیں ان کی اصل وجہ لا علمی ہے، جہالت ہے، صحیح بات کا لوگوں تک نہیں پہنچ پانا ہے۔ بچپن سے اس کی فکر کی جائے، لوگوں کو باتیں بتلائی جائیں، عقیدوں کو درست کیا جائے، جو بھی اس کی شکل ہو سکتی ہو اس کو اپنانے میں ہم دریغ نہ کریں، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث شریفہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے شروع میں ہوں، بیچ میں مہدی ہیں، آخر میں عیسیٰ علیہ السلام۔ اس سے آپ نے یہ بتلا دیا کہ امت کبھی بھی رہنماؤں سے خالی نہیں رہی۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سلسلہ نبوت کے خاتم ہیں، اور حضرت امام مہدی حضرت سیدنا مہدی محمد ابن عبداللہ الحسنی المدنی یہ سید المجددین ہے۔ نبوت تو ختم ہو گئی پیغمبر علیہ السلام پر، تجدید باقی ہے، مجددیت باقی ہے، اور اس مجددیت کی تکمیل کریں گے حضرت مہدی۔ اور سیدنا حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو اس وقت
قطعی یقینی طور پر آسمان پر زندہ تشریف فرما ہیں، وہ نبی اکرم علیہ السلام کی نیابت میں دجال سے مقابلے کے لیے تشریف لائیں گے۔ حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دجال سب سے بڑا فتنہ ضلالت ہے، نہ اس سے پہلے اتنا بڑا فتنہ ہوا نہ اس کے بعد ہوگا، اور پیغمبر علیہ السلام کی نبوت سرچشمہ ہدایت ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ خود پیغمبر علیہ السلام دجال کا مقابلہ فرماتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات عالی کو اس سے برتر سمجھا کہ آپ خود مقابلہ کریں۔ اب کون کرے؟ تو انبیاء بنی اسرائیل کے خاتم کو زندہ رکھا گیا کہ حضور کی نیابت میں دجال سے مقابلہ کریں گے اور تشریف لائیں گے اور دمشق میں نازل ہوں گے اور دجال کا تیا پانچا کریں گے، اور یہ جتنے یہودی سر اٹھا رہے ہیں نا، ان سب کا بھی تیا پانچا ہوگا، کوئی بچے گا نہیں۔ اللہ نے انتظام کر دیا کہ سب ایک جگہ اکٹھے ہو جاؤ، ورنہ یہ دنیا میں بکھرے ہوئے تھے، اب یہ رفتہ رفتہ ایک ہی جگہ اکٹھے ہو رہے ہیں تاکہ نپٹانے میں سہولت رہے انشاءاللہ۔ حدیث میں ہے کہ کوئی چیز انہیں پناہ نہ دے گی، نہ پتھر، نہ درخت، نہ دیوار، کوئی چیز نہیں بول دے گی کہ یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ تین شخصیات ہیں امت میں، ان تینوں کا بر صغیر سے کوئی تعلق نہیں، ان تینوں کا بر صغیر سے کوئی تعلق نہیں۔ پیغمبر علیہ السلام، مدینہ منورہ، مکہ معظمہ، حضرت مہدی مدینہ منورہ کے رہنے والے، مکہ معظمہ تشریف لے جائیں گے، وہاں خلافت ہوگی، قائم ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ملک شام میں نازل ہوں گے۔ تو یہ کہاں سے آ گئے دو پیسے کے لوگ جو یہاں پہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم مہدی، ہم عیسیٰ، ہم فلاں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا اس سرزمین سے کوئی تعلق ان تینوں کا رکھا ہی نہیں۔ یہ تو بالکل کھلی ہوئی بات ہے، ہر مسلمان کو یہ بات سمجھانی چاہیے کہ خوشگمانی میں مت رہو، خوش فہمی میں مت رہو۔ ان لوگوں کے بارے میں ساری تفصیلات حدیث میں موجود ہیں اور صحیح احادیث میں موجود ہیں، ان کا انکار کسی کے لیے جائز نہیں۔ یہ موٹی موٹی باتیں ہمارے عام جلسوں میں، تقریروں میں، جمعے کے بیانات میں لوگوں کے کان میں اگر پڑتی رہیں گی تو کوئی ان کے خلاف باتیں جا کر کے اگر کہے گا، چاہے عورتوں سے کہے چاہے مردوں سے کہے، تو وہ لوگ خود اس کی تردید کریں گے کہ نہیں صاحب ایسی بات نہیں ہے، ہم تو مولانا سے یہ سن کے آئے ہیں۔ اور اگر کوئی بات کان میں پڑے گی نہیں تو کوئی بھی انہیں سمجھا سکتا ہے۔ تو یہ تسلسل رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی اس محنت کو قبول فرمائیں، اس پروگرام کو قبولیت سے سرفراز فرمائیں، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔ جزاک اللہ تعالی احسن الجزاء۔ اب میں حضرت مولانا